مدینہ طیبہ میں جہاں کہیں بھی آپ زیارات کے لیے جائیں، اس کا خوب اچھی طرح خیال رکھیں کہ کوئی نماز آپ کی مسجد نبوی کی فوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر کسی نے 40 نمازیں مسلسل جماعت سے ادا کی تو میرے ذمہ اس کی شفاعت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ جو 40 نمازیں جماعت سے مسجد نبوی کے اندر جماعت سے مسلسل پڑھتا ہے تو جہنم سے براءت کا پروانہ اس کو دیا جائے۔ وہاں بھی زیارات کے لیے آپ جائیں تو اس کا خیال رکھیے کہ ایسے وقت میں جائیے کہ نماز مسجد حرام میں آ کر پڑھیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جس نے مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھی اس کا اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جب تک آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اس کا خوب اچھی طرح خیال رکھیے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، اور روز اقدس پر ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کریں، ورنہ کم سے کم فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد 3 نمازوں کے بعد ضرور صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اور وہاں مدینہ طیبہ کے اندر کوئی ایسا عمل ہرگز نہ کریں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ادنا تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کے کونے میں 2 آدمی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں بدترین سزا دیتا۔ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہو، تم زور زور سے باتیں کر رہے ہو؟ تو معلوم یہ چلتا ہے کہ وہاں زور سے بات کرنا یہ روح نبوی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے وہاں غیبت کرنا یا وہاں کسی پر تبصرے کرنا، وہاں کی چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنا، تو اس واسطے وہاں کوئی گناہ کا عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے لوگوں پر کوئی تبصرہ نہیں ہونا چاہیے۔ طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ناگوار ہوتی ہیں، لیکن وہاں زبان کو بالکل خاموش رکھنا چاہیے۔ اور وہ اللہ نے ان حضرات کو وہاں کی خدمت کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو اس واسطے ان کا احترام کیجئے۔ تو یہ پورے احترام اور آداب سے آپ مدینہ طیبہ کے اندر جب تک آپ کا قیام ہے وہاں آپ رہیں گے۔ جس دن آپ کی واپسی ہے، اگر آپ حج سے پہلے گئے ہیں تو آپ وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آئیں گے۔ اگر آپ حج کے بعد گئے ہیں تو آپ وہاں آ کر جس دن آپ کی واپسی ہے اس دن آ کر آپ مسجد نبوی میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے بعد روز اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کریں، اور روزے پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنا، بار بار یہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما، آپ روانہ ہو جائیے۔ آپ کا اس طرح وہاں کی حاضری اور حج کا عمل مکمل ہوا۔ لیکن جو حضرات حج سے پہلے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو وہ وہاں سے مکہ مکرمہ احرام باندھ کر آئیں گے، تو احرام اس طرح ہی باندھیں جس طرح یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اپنی قیام گاہ سے غسل وغیرہ کر کے عمرے کا احرام جس طرح باندھا تھا اس طرح احرام باندھ کر بیر علی وہاں کا میقات ہے، تو وہاں آپ چاہے تو وہاں سے احرام باندھ لیں، چاہے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر نیت کر کے عمرے کے احرام کی آپ روانہ ہوں، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں۔ اور عمرے کے وہی 3 کام آپ نے کرنے ہیں: بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیجئے۔ تو یہ آپ کا دوسرا عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہرگز کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ سر پر بال نہیں ہیں۔ اگر بال بالکل نہ ہوں یا باریک بال ہوں تو ایسی صورت کے اندر بھی اس طرح پھروانا واجب ہے، تو اس واسطے اس طرح پھروا لیجئے۔ اس کے بعد یہ آپ کا دوسرا عمرہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے اور حج کا عمل مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔